السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ابن ناصر لرننگ کو اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو نیا ہے تو اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 8 سے، جس کا عنوان ہے ویسٹ لینڈ۔ ویسٹ لینڈ سے مراد ہوتا ہے ایسے زمین کے ٹکڑے یا خطے یا علاقے جن پر اب مزید شہر کاری نہیں کی جاتی، یعنی کہ عمارتیں نہیں بنائی جاتے اور نہ ہی کوئی چیز بوئی جاتی ہے، یعنی کہ فصلیں وغیرہ بھی اس پر نہیں بوئی جاتی۔ اب وہ کسی بھی حوالے سے انسان کے کام میں نہیں آتی، تو ایسے زمین کے خطے ٹکڑے کو یا علاقے کو ویسٹ لینڈ بولتے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس دا ویسٹ لینڈ کے نام سے ایک نظم بھی ہے جو کہ نہایت ہی مشہور شاعر ٹی ایس ایلیٹ نے 1992 میں لکھی، اور یہ انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد لکھی تھی۔ اس نظم میں انہوں نے سیڈنس، ڈپریشن اور چیزوں کے درہم برہم ہونے کے حوالے سے بتایا ہے۔ یہ لیسن یا یہ یونٹ ماریا مینز نے ایک شارٹ ایسے کی شکل میں لکھا ہے، جس میں وہ یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتا تو ہے، اس زمین پر رہتا تو ہے، لیکن اس زمین کی پرواہ بالکل بھی نہیں کرتا۔ وہ اپنے پیدا کرتے غلاظتوں سے اس زمین کی خوبصورتی کو تباہ کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے، اور انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈنگ: کینز، ٹین کے ڈبے، کیرف، شیشے کی سرائیاں، پولی بیگز، پلاسٹک کے تھیلے۔ گلنٹنگ: چمک رہے ہیں، آن دا ورجز، کناروں پر، آف اے ملین مائلز آف روڈ ویز، میلوں دور تک پھیلے ہوئے سڑکوں کے۔ لیئنگ ان اسکرب، جو کہ کوڑے کرکٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ گراس، گھاس میں، ڈرٹ، گندگی میں۔ لیوز، پتوں میں۔ سینڈ، ریت پر۔ مڈ، کیچڑ میں، بٹ نیور ہڈن، لیکن کبھی چھپے ہوئے نہیں۔ شائننگ ان دا سن، سورج میں چمکتے ہیں۔ آر پکڈ بائی مون اور دا بیمز آف ہیڈ لائٹس ایٹ نائٹ، رات میں گاڑیوں کی روشنیوں یا چاند میں چمکتے ہیں۔ واسڈ بائی رین، بارشوں سے دھل جاتے ہیں۔ اور فلیٹنڈ بائی ویلز، یا گاڑیوں کے پہیوں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ بٹ نیور ڈلڈ، مگر کبھی مدھم نہیں ہوتے۔ نیور بریڈ، کبھی دفن نہیں ہوتے۔ نیور ڈسٹرائڈ، کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کین، شیشے کی سراہی اور پلاسٹک کے تھیلے جو لاکھوں میل کے سڑکوں کے کنارے پڑے ہیں، جو کہ کوڑا کرکٹ میں پڑے ہیں۔ گھاس، گند، پتے، ریت، کیچڑ، لیکن چھپتے نہیں۔ دھوپ میں چمکتے ہوئے، چاند کی روشنی یا گاڑیوں کی روشنی میں رات کے وقت چمکتے ہوئے، بارش سے دھل جاتے ہیں یا پہیوں کے نیچے آ جاتے ہیں، مگر نہ ہی مدھم پڑتے ہیں، نہ ہی دفن ہوتے ہیں، اور نہ ہی تباہ ہوتے ہیں۔ Here is the mark، یہ ہیں وہ علامتیں، آف savages، غیر مہذب لوگوں کی، درندہ صفت لوگوں کی۔ The testaments of wasters، ضائع کرنے والوں کا منشور، عہد نامے۔ The stain of prosperity، خوشحالی پر ایک داغ۔ یہ درندہ صفت اور غیر مہذب لوگوں کی نشانی ہے، یہ ضائع کرنے والوں کا منشور ہے اور خوشحالی پر ایک داغ ہے۔ Who are these men، کون ہے یہ لوگ؟ Who defile، جو ناپاک کرتے ہیں۔ The grassy borders of our roads and lanes، ہمارے سڑکوں اور گلیوں کے سرسبز کناروں کو۔ Who pollute our ponds، جو ہمارے تالابوں کو آلودہ کرتے ہیں۔ Who spoil the purity of our ocean beaches، جو ہمارے سمندری ساحلوں کے پاکی کو خراب کرتے ہیں۔ With the empty vessels of their thirst، اپنے پیاس کے خیالی پیالوں سے۔ Who are the men who make these vessels in millions and then say drink and discard، کون ہے یہ لوگ جو ان برتنوں کو لاکھوں کی تعداد میں بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پیو اور اس کو پھینک دو۔ What society is this that can afford to cast away a million tons of metal and to make of wild and fruitful land a garbage heap، یہ کون سا معاشرہ ہے جو لاکھوں ٹن دھات کو پھینکنا برداشت کر سکتا ہے اور سرسبز شاداب اور کام آنے والی زمین کو غلاظت کے ڈھیر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ What manner of men and women need 30 feet of steel and 200 horsepower to make them singly to their small destinations، کس قسم کے مرد اور عورتوں کو ان چیزوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے 30 فٹ سٹیل اور 200 ہارس پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ Who demand that what they eat is wrapped so that forests are cut down to make the paper that is thrown away، کون یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ جو کچھ کھاتے ہیں اس کو لپیٹنے کے لیے جنگلیں کاٹ کر کاغذ بنایا جاتا ہے جو وہ پھینکتے ہیں۔ And
What they smoke and chew is sealed so that the sealers can be tossed in gutters and caught in twigs and grass. اور جو کچھ وہ پیتے ہیں اور چباتے ہیں ان کو بند کیا جاتا ہے تاکہ بند کرنے والے سیلوں کو دوبارہ نالیوں میں گرا دیا جا سکے اور ٹہنیوں اور گھاس میں جکڑ لیا جائے. What kind of men can afford to make the streets of their town and cities hideous یعنی کہ بدصورت with neon at night؟ کس قسم کے لوگ اپنے قصبوں اور شہروں کی گلیوں کو رات کو نیون سے بدصورت بنانے کے متحمل ہو سکتے ہیں. And their roadways hideous with signs by day wasting beauty اور دن کے وقت اپنے راستوں کی خوبصورتی ختم کرنے والے نشانوں سے خراب کر سکتے ہیں. Who leave the carcasses of cars to rot in heaps جو کہ کاروں کے ڈھانچوں کو غلاظت کے ڈھیروں پہ خراب ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. Who spill their trash into ravens and make smoking mountains of refuse for the town's rat کون شہر کے چوہوں کے لیے غلاظت کے انبار لگانے کے لیے گندگیاں گٹروں کی طرف بہاتے ہیں. What manner of men choke off the life in rivers, streams and lakes with the waste of their produce, making poison of waters؟ کس قسم کے لوگ اپنے کوڑا کرکٹ کے ذریعے پانی کو زہریلا بنا کر دریاؤں، ندیوں، نالوں اور تالابوں کے اندر موجود زندگی کو مٹا دیتے. Who is as rich as that؟ کون اتنی استطاعت رکھ سکتا ہے یا کون اتنا کچھ افورڈ کر سکتا ہے. Slowly the wasters and despoilers are impoverishing our land, our nature and our beauty so that there will not be one beach, one hill, one land, one meadow, one forest free from the debris of man and the stigma of his improvidence. گندگی پھیلانے والے لوگ ہماری زمین، فطرت اور ہمارے حسن کو خراب کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ایک ساحل، ایک پہاڑ، ایک زمین اور ایک چراگاہ اور ایک جنگل انسان کے فاضل مادوں اور بے پرواہی کی دبوں سے آزاد نہ رہے. Who is so rich؟ کون اتنا امیر ہے that he can squander کہ وہ اسراف کر لے improvidence لاپرواہی سے wealth of water, wealth of earth and water for the trivial needs of vanity or the compulsive demands of greed. وینٹی بےہودگی کے compulsive لازمی demands مطالبات trivial معمولی نوعیت کے اور so prosperous یا اتنا خوشحال ہے in land that he can sacrifice nature for unnatural غیر فطری desires خواہشات کے لیے. کون یہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ بے پرواہی دنیا کی دولت اور پانی اپنے لازمی لالچ اور بےہودگی کے معمولی ضروریات کے لیے قربان کرے، یا کون اتنا خوشحال ہے کہ وہ فطرت کو غیر فطری خواہشات کے لیے قربان کر دے. The earth we abuse and the living things we kill will in the end take their revenge. یہ زمین جس کو ہم آلودہ کرتے ہیں اور جاندار چیزیں جن کو ہم قتل کرتے ہیں یا ہلاک کر ڈالتے ہیں یہ آخر کار اپنا بدلہ لیں گے. For in exploiting their presence we are diminishing our future. کیونکہ ان کے وجود سے غلط فائدہ لینے میں ہم اپنا مستقبل برباد کرتے ہیں. And what will we leave behind us when we are long dead؟ اور مرنے کے بعد ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ جائیں گے؟ ٹیمپلز، مندر، ایمفورا، دو دستہ سراہی، سنکن ٹریجر یا دنسا ہوا خزانہ، اور یا ماؤنٹینز آف ٹویسٹڈ رسٹڈ اسٹیل، مڑے ہوئے اور زنگ آلود اسٹیل کے پہاڑ، کینینز آف پلاسٹک کنٹینرز، پلاسٹک کنٹینر کے گہرے گڑے، اینڈ ملین مائلز آف شورز گارلینڈز، یا میلوں میل تک پھیلے ہوئے گلدستوں کی ہار کی مانند ساحلیں، ناٹ ود دا لولی ریک آف دا سی، جو کہ سمندری کائی سے میسر نہیں ہوں گی، بٹ ود دا کینز اینڈ باٹلز اینڈ لائٹ بلبز اینڈ باکسز آف اے پیپل، بلکہ لوگوں کے کین، بوتلوں اور روشنی کے بلبوں اور صندوقوں سے سجائے گئے ہوں گے. who conserve their convenience at the expense of their heritage، جو کہ اپنے ورثے کی قیمت پر اپنی آرام کی حفاظت کی، یا جنہوں نے اپنے ورثے کی قیمت پر اپنی آرام کی حفاظت کی. and whose ephemeral prosperity was built on waste، اور جن کی جلد ختم ہونے والی خوشحالی کی بنیاد غلاظت پر رکھی گئی تھی. والسلام.